حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھ فرمان تو گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کہ لوگو اول تے تسی سن دے نہیں، سن لو تو سمجھ دے نہیں، سمجھ لو تو عمل نہیں کر دے، جے کدی عمل کر بھی لو تو مخلص نہیں ہوں دے۔ فرماندے نے عمل کرن والے مخلص ہو جا، کیونکہ بغیر اخلاص دے عمل کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوئے گا، قبول وہی عمل ہوئے گا جدے وچ اخلاص شامل ہوئے گا۔ حضور غوث اعظم دے اس فرمان نو ذرا سمجھن دی کوشش کر دے ہاں۔ آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ چیز نو بیان فرمایا۔ پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی ہے سننا، دوسری ہے سمجھنا، تیسری ہے عمل کرنا، اور چوتھی ہے مخلص ہونا۔ یاد رکھو کہ سمجھن واسطے نہ سننا ضروری ہے۔ اگر سنو گے نہیں تو سمجھ نہیں سکتے، سنو گے تو سمجھو گے، اور اگر سمجھیا نہیں تو عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ بغیر سمجھ دے دین دے نال وابستہ ہو جائیے نا تو پھر بندہ غلط راستے دا مسافر بن جاتا ہے۔ جدوں دین نو سمجھیا جائے گا تو پھر صراط مستقیم دا مسافر بنے گا۔ تو سمجھن واسطے سننا ضروری ہے، اور عمل واسطے سمجھنا ضروری ہے، اور مخلص ہون واسطے عمل کرنا ضروری ہے۔ عمل کیتا جائے گا تو پھر دیکھیا جائے گا کہ یہ دکھلاوے واسطے کر رہے ہیں یا رضائے یار واسطے کر رہے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماندے نے کہ لوگو اول تے تسی سن دے نہیں۔ اس بات نو بڑی توجہ دے نال سمجھن دی کوشش کرنا۔ میں تواڈے کولوں نہ داد دا طلبگار ہاں نہ امداد دا طلبگار ہاں، صرف ایک چیز مطلوب ہے کہ میری گل نو سمجھن دی کوشش کرنا۔ میں تواڈے دل و دماغ وچ کچھ بات اتارنا چاہنا ہے۔ اگر تسی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرے بھی لگاؤ اور نوٹا نال کدی میری گڈی بھی بھر کے واپس بھیج دیو نا، جے گل سمجھی نہیں تو دسو پھر میری تقریر دا فائدہ کی؟ او بھائی تساں نعت خانہ نو کروڑ پتی بنا دیتا، تساں پیراں نو سائیکل تو لینڈ کروزر تے لے آئے، تسی خطیباں نو کئی کوٹھیاں دا مالک بنا دیتا۔ سوال یہ ہے تساں سنیا اور سمجھیا کی؟ تو میری بات اگر سن لو گے نا، اگر پہلی سیڑھی تے پیر تے رکھو، لوگ کہندے نے کھلون دی جگہ مل جائے لے لے، بین دی آپے بن جائے گی۔ سنو تے صحیح نا۔ تو کیا اسی سن رہے ہیں؟ جو شریعت سنانا چاہتی ہے، جو رسول اللہ ساڈے تک پہنچانا چاہتے نے، حضور اپنے صحابہ نو فرمایا میرے کولو جو سنو انہوں اگے پہنچاؤ۔ میرے آقا کریم نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی تھی، مالک جیڑا میری گل سن کے اگے پہنچا دے وے تو او دا چہرہ سدا سلامت رکھی۔ تاکہ حضور نے دعا دے کے امت نو جذبہ دیتا کہ شیکسپیئر دے جملے اگے نہ پہنچانا، محمد دیاں حدیثاں نو اگے پہنچانا، تاکہ میرا رب تہاڈا چہرہ سلامت رکھے۔ تو کیا ساڈی محافل وچ قرآن دا پیغام پہنچایا گیا؟ کیا اساں نے حدیث دا پیغام سنیا؟ تو غوث اعظم فرماندے نے اول تے تسی سن دے نہیں۔ اس بات نو زیادہ اچھی طرح سمجھان واسطے میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ علاقہ نا علماء دا علاقہ ہے، میاں والی ارد گرد جتنے علاقے نے، اس علاقے نے دین نو حافظ بھی بڑے دیتے نے، علماء بھی بڑے دیتے نے۔ اگر دیکھ لو تو میاں والی دے اندر حضرت میاں اکبر علی دا احسان نہیں اتاریا جا سکتا۔ دیکھ لو تو پور شریف ہے، ادھر دیکھ لو تو سواگ شریف ہے۔ میرے بھائیوں کیسے کیسے علماء لیٹے نے، کیسے کیسے علم دے خادم لیٹے نے، کیسے کیسے تصوف دی خدمت کرنے والے لیٹے نے۔ سنی ساری زندگی جا کے روزے تے سلام کردے رہنا تے مولانا عبدالستار خان نیازی دا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ جس نے حضور دی عزت تے پیرا دیتا، جیل وچ نہ مارا بھی کھا دیاں،
آپ دا جسم ننگا کر کے اتنے سپ بھی چھوڑے جاندے سن، مگر پھر بھی للکار کے کہندے سن وہ نواب کالا باغ نو جا کے کہہ دیو جتنی مرضی سزا دے لوے تیری مچھاں نال غداری کران گے، سونے دے نالین نال غداری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو انہاں لوگاں دا اسی احسان نہیں اتار سکتے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مناظر اسلام مولانا محمد ابراہیم سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس علاقے چ بیٹھ کے ساری زندگی مصطفیٰ کریم دی عزت تے پیرا دیتا۔ تو یہ علاقہ بڑا دین دی خدمت کرنے والا علاقہ ہے۔ تو اگر اتھے کوئی بزرگ 80 سال دا بیٹھا ہے نا تو دے کولوں بھی پوچھ لو کہ میلاد کدوں دا ہو رہا ہے تو وہ آکھے گا میں بچپن بھی ساں ادوں بھی میلاد ہوندا سی، میرے دادا پردادا بھی کہندے نے کہ میلاد ہوندا رہا ہے۔ سوال یہ ہے چلو جی اسی دادے پردادے وال نہیں جاندے، بات سمجھان واسطے میں صرف عرض کر رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال تو اسی شمار کر دیں کہ 20 سال تو میلاد ہو رہے ہیں، یہ سمجھان واسطے کہہ رہے ہیں۔ وہ اتھے میاں والی ارد گرد صدیاں تو ہو رہے ہیں میلاد، لیکن میں بات سمجھان واسطے عرض کر رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال نو شمار کر لینے ہیں کہ 20 سال تو میلاد ہو رہے ہیں۔ جدوں میلاد ہوندہ ہے محفل منائی جاندی ہے تو جدوں تلاوت ہوندی ہے نا تو قاری قرآن دی تلاوت وچ بھی پیغام دیندہ ہے۔ نقیب اگر صاحب علم ہوئے تو وہ نقابت وچ بھی پیغام دیندہ ہے۔ نعت خان شریعت دے ذمہ لگاندی ہے کہ اشعار ایسے انتخاب کر کے جنہ شعراں وچ بھی پیغام ہوئے۔ خطیب اپنی خطابت وچ بھی پیغام دیندہ ہے، کدی قرآن دی آیات دی صورت وچ پیغام، کدی نظم دی صورت وچ پیغام، پھر نثر دی صورت وچ پیغام، یعنی اتنا پیغام دے کے پھر لنگر بھی کھلایا جاندہ ہے تاکہ دسیا جائے صرف نبی دا ذکر نہیں سن رہے، نبی دے لنگر تے پل بھی رہے ہو۔ یعنی نبی دا ذکر قرآن دی صورت میں بھی سنایا گیا، پیغام سنایا گیا، نعت ہوئی، پیغام پہنچایا گیا، اور پھر خطاب ہویا، پیغام پہنچایا گیا۔ 20 سال تو تسی محفل کر رہے ہو، پھر ہر علاقے وچ محفل، علاقے دی ہر اہل سنت دی مسجد وچ محفل، پھر سنیاں دے اکثر گھراں وچ محفلاں، تو 20 سال تو میلاد ہو رہے ہیں، 20 سال تو پیغام پہنچایا جا رہا ہے، 20 سال تو تسی جا کے سن رہے ہو۔ میں سوال کر رہے ہیں کہ 20 سالاں دا میلاد سن کے بھی یہ تی دے سر تے دوپٹہ نہیں آیا تے میں نو دس نا 20 سالاں میں جو سندا کی رہے ہیں؟ تو پھر غوث اعظم صحیح فرمان دینے نا کہ تسی سن دے نہیں۔ 20 سالہ محافل میلاد تے بعد بھی یہ تو پیرانال ناراضگی نہیں مکا سکیا تے میں نو دس نا سنیا کیے۔ اگر 20 سالہ محافل میلاد تو بعد بھی تو کسے دی فصل چوری پہ وڈ دیں تے میں نو دس نا پھر 20 سالہ سنیا کیے۔ اگر 20 سالہ تو بعد بھی تیری زبان تے جھوٹ آ رہے ہیں تو پھر 20 سالہ بھی کی سنے ہیں؟ تو ذکر ادا سندا رہے ہیں جو بات فرماوے تے رب کہندا ہے وما ینطقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ یُوحَىٰ۔ دنیا دے سب تو بڑے سچے دی بات سن کے تو جھوٹا کیویں رہ گئے ہیں؟ یہ مطلب ہے تو بات سنی نہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماندے نے اول اسی سن دے نہیں، کدی سن لیندے نا تو پہلی سیڑھی تے چڑھ جاندے تے دوجی تے بھی پیر آ جانا سی سمجھ لیندے۔ قرآن پڑھیا گیا آسان نے نہیں سنیا، حدیث پڑھی گئی آسان نے نہیں سنی، قرآن و حدیث سنن دا ذوق ختم ہو گیا ہے۔ میں تواڈے دلاں دے دروازیاں تے دستک دے کے سوال کر رہے ہیں، جواب نہیں منگدا ایتھے، جواب گھر بہ کے اپنے آپ نو دے لوے ہو کہ تانوں محفل وچ بہ کے میاں محمد سنن دا کتنا شوق ہے اور حضرت محمد دی حدیث سنن دا کتنا شوق ہے۔ جدوں نعت خان کہندا ہے میاں محمد صاحب فرماندے نے تینوں زیادہ لطف آندا ہے، یا جدوں عالم کہندا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تینوں زیادہ لطف آندا ہے؟ جس معاشرے دے اندر ایک او نعت خان کے جس نو وضو دے فرائض دا بھی نہیں پتا،
چھوٹا جہا نعت خان وہ ممبر سٹیج تے آ کے بیٹھ گیا اور ایک شیخ الحدیث خطاب کر رہے نے تے مجمع کہندا بابے نو بند کراؤ. یہ واقعی ساڈے ملک وچ ہویا ہے. بابے نو بند کراؤ اس واسطے کہ اسی نا بابے کولو نبی دی بات نہیں سننا آئے، نعت خان کولو بندے دی گل سننا آئے. تو جدوں رب رسول دی بات سنن نہیں آئے تو سوال یہ ہے کہ پھر اتنے دانے بنانا آئے ہو. میں دعوت فکر دینا ہے. خطیب نو بھی لوگ مجبور کر دینے کہ جناب ساڈی مرضی دی تقریر کر. نعت خان نو چٹاں دتیاں جاندیاں نے. میں دعوت فکر دے رہے ہیں اگر تواڈے اس علاقے کوئی اچھا سکول ہے، پرائیویٹ بڑا سکول ہے یا گورنمنٹ دا سکول ہے، چودھری یا ملک اپنے بیٹے نو داخل کرائے اور پرنسپل نو جا کے آکھے فیس جو منگے گا میں دیاں گا لیکن نصاب میری مرضی دا پڑھایا جائے گا، تو کیا سکول وچ چودھری اور ملک دی مرضی دا نصاب چلے گا؟ پرنسپل آکھے گا کہ اپنی مرضی دا پڑھانا ہے تے ٹیویشن لوا کسے نو، ٹویٹر گھر بلا اور ٹیویشن دے وقت اپنے بچے نو اپنی مرضی دیاں کتاباں پڑھا. اگر سکول بھیجنا ہے تو جو نصاب مرتب کیتا گیا ہے وہی پڑھایا جائے گا. جد سکول وچ تیری نہیں چل سکتی تو محفل میلاد منائی جا رہی ہے، اتھے نصاب میرے محمد دا چلنا چاہیے نا، تیری مرضی کیوں پہ چل دی ہے؟ تو اپنی مرضیاں منا منا کے شریعت دا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. ایک محفل یار دی مرضی دی چلا، ویخ پھر فجر وقت بندے آندے نے کہ نہیں آندے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تو اسی سن دے نہیں پھر سمجھ دے نہیں. قرآن و حدیث تو میں آگے بات عرض کروں گا کہ قرآن کی سنیا اور کی سمجھیا، حدیث کی سنی اور کی سمجھیا. یہ لوگ شعر زیادہ سن دے نے. میں اقبال دا ایک شعر تواڈے سامنے پڑھ دیں پھر سوال کراں گا اس نو سن کے سمجھیا بھی ہے کہ نہیں. یہ شعر ہر محفل وچ پڑھیا جاندا ہے، لوگاں نے فریم کرا کے اپنے گھراں وچ لوایا ہوا ہے، عرساں تے پڑھیا جاندا ہے، جلوساں وچ پڑھیا جاندا ہے اور پھر بینراں تے لکھوا کے لگایا جاندا ہے. اقبال کہندا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اگر آپ نو اس بات دا اندازہ ہوئے کہ اقبال نے نہ کسی دور وچ شکوہ لکھیا سی، تو شکوہ لکھ کے تو کچھ عرصے بعد پھر اس نے جواب شکوہ لکھیا. پہلے اللہ دی بارگاہ بھی شکوہ کیتا اور پھر جواب شکوہ. قدرت دی طرفوں اقبال خود جواب پہ دیندا ہے. جدوں شکوہ انہیں لکھیا نا کہ میرے نال اے ہو رہے ہے، اے ہو رہے ہے، میں پستی وال جا رہے ہیں، ساڑھے حالات کیسے ہو گئے نے، تو جواب شکوہ وچ پھر کہندا ہے رب فرما رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کی مطلب تو ایٹم بم بھی بنا لے میں تیرا نہیں ہواں گا، تیرا ادو ہی ہواں گا جدو محمد دے دروازے دا فقیر بن جائے گا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہن سوال یہ ہے کہ کدی اس شعر نو سمجھیا کہ نبی نال وفا ہے کی؟ اساں نبی نال وفا کدوں کرنی ہے؟ تو ہوش سنبھالی اور آخری سانس آن تک تو ہر قدم تے نبی نال وفا کرنی ہے. لیکن ساڈا حال اے ہے اس شعر تے نعت خانہ پیسے لے، اس شعر تے مولویاں ویلاں کرائیاں، اس شعر نو پڑھ کے پیراں مریداں نو نچایا، لیکن جدوں وفا کرن دی واری آئی کوئی پیر یورپ نس گیا، کوئی امریکہ نس گیا، لکھ لکھ روپیہ لے کے نعت پڑھن والے نعت خان کھڈاں وچ وڑ گئے، بڑے بڑے مولوی وہ اپنے مکاناں وچ محصور ہو گئے کہ کدھرے کوئی پکڑ نہ لوے. جدوں لینڈ کروزراں تے بہن والے بے وفا نکل گئے ادوں ویل چیئر تے بہن والا وفا کر گیا. تو زمانے نے دس دیتا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. بند کر دو. وہ تسی او تے تاں چلا ہویا گونگے بیٹھے نے.
انہوں نے نہیں پتا بس نبی پاک نو دسنا بس بھی تہاڈی عزت تے پیرا دین واسطے حاضر ہاں. مل کے نعرہ لگاؤ لبیک 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 لبیک. یا تو نبی نال وفا, اچھا وفا کدوں ہوے گی؟ کیا اساں نبی نال وفا کیتی؟ کیا غلام مصطفیٰ بنے؟ بھائی جدوں تیری بیٹی دی رخصتی ہو رہی سی کیا تو نبی نال وفا کیتی؟ تیری بیٹی دے بازو ننگے, تیری بچیاں مہندی تے نچ رہیاں سن, کیا تو نبی نال وفا کیتی؟ جس دن تیری بیٹی فاطمہ زہرا دی کاپی کر کے دلہن بن گئی سمجھ لوی میں محمد نال وفا کر لئیے. جس دن تیرا بیٹا دولہ بن کے بھی مسجد جا کے نماز پڑھن لگ پیا سمجھ لوی میں نبی نال وفا کر لئی ہے. اور جس دن تیرے گھر وچوں گانے بند ہو گئے اور قرآن دی آواز آن لگ پئی سمجھ لوی میں نبی نال وفا کر لئی ہے. تو کیا آسان نبی نال وفا کیتی ہوئی ہے؟ ٹکڑے نبی دے کھا رہے ہیں, لنگر نبی دا کھا رہے ہیں. یہ ساڑھے گھراں دا نظام مصطفیٰ کریم دے صدقے پیا چلتا ہے. ساڑیاں عزتاں حضور دے صدقے قائم نے. ساڑا ملک نبی دے نام دے صدقے بنیا ہے. سانو عزتاں مصطفیٰ دے صدقے ملیاں نے. میرے بھائیو جو نبی دا وفادار بن جائے پوری دنیا دا کفر بھی کٹھا ہو کے انہیں زور لا لیا, پاکستان دی حکومت نے بھی زور لا لیا, پیرا اور مریدہ نے مل کے بھی زور لایا, لیکن جو نبی نال وفا کردہ سی اودی ویل چیئر دا پہیا بھی نہیں روک سکے. کیوں؟ جو محمد دا وفادار بن جائے اللہ خود اودے نال ہو جاندہ ہے.